السلام علیکم. آج کا لیکچر پچھلے والے لیکچر کی کنٹینیویشن ہے. آئی ہوپ اینڈ آئی پرے دیٹ آپ سارے لوگ بالکل ٹھیک سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. اینڈ یہ پھر ایک سیشن ہے، ایک ایسا لیکچر ہے جو کہ پیرنٹس کے لیے ہے. وہ پیرنٹس جو اپنی اتنی جد و جہد کر رہے ہیں اور بچوں کی پرورش کر رہے ہیں، کیونکہ بچوں کی پرورش کرنا آسان نہیں ہے. اور میں اس کو بخوبی اس لیے جانتی ہوں کیونکہ اتنے عرصے سے اسکول رن بھی کر رہی ہوں، ایز اے ٹیچر کام بھی کر رہی ہوں، اور مختلف جگہوں میں کام کیا ہے، جیسے پاکستان میں، کینیڈا میں، اور اتنے عرصے سے کر رہی ہوں. تو میں سمجھ سکتی ہوں کہ پیرنٹس جب بھی آ کے اپنے بارے میں کچھ شیئر کرتے تھے یا اپنے بچوں کے متعلق سوال کرتے تھے، تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرا مشورہ اللہ کی امانت ہے اور میں تب دے دوں جب انہیں ضرورت ہو، اور اللہ تعالیٰ کوئی مجھ سے راضی ہو جائے اور میں ایسا کام کروں جو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کروں. تو یہ میرے لیے سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی تھی جب بھی میں کسی بھی پیرنٹس سے انٹریکٹ کرتی تھی. اور اب مجھے لگتا ہے کہ کام اور بڑھتا جا رہا ہے جب کہ اسکول سسٹمز چینج ہو رہے ہیں اور پیرنٹس بہت حد تک ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ انہیں بچوں کو گھر پہ ہینڈل کرنا ہے یا ہوم اسکول کرنا ہے، یا وہ ٹیچرز جو کہ اپنی روزگار کے لیے گھر سے نکلتی ہیں اور انہیں ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اور انہیں بچوں کے ساتھ کم کرنا ہوتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ ان کی تیاری بڑی ضروری ہے، ان کی پریپریشن بہت ضروری ہے. اور میں پریزنٹلی ایک لیکچرر کے طور پہ مونٹیسری ٹیچرز کالج میں کام کرتی ہوں یہاں کینیڈا میں. تو مجھے پتہ ہے کہ اتنے سارے لوگ آپ سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ایسے لوگ جو کہ کبھی اسکول کھولنا چاہتے ہیں یا کبھی بچوں کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں. تو وہ اپنی لائف کی وہ باتیں شیئر کرتے ہیں کہ مجھے اور بھی یقین آ جاتا ہے کہ اللہ اتنا بڑا ہے. ہم چاہے کسی بھی پریشانی میں ہوں، بس ایک اللہ ہی ہے جو ہر مشکل میں آسانی پیدا کرتا ہے. تو آج کا لیکچر پہ میں کنٹینیو کروں گی. میں نے آپ سے 0 to 3 ایئرس کے بچوں کے بارے میں بات کی تھی، ان کی کیریکٹرسٹکس کے بارے میں. آج میں 3 to 6 ایئرس کے بچوں کی کیریکٹرسٹکس کے بارے میں بات کروں گی. شاید میرا سننا آپ کے کام آ جائے انشاءاللہ، اور آپ جہاں پر بھی ہوں، چاہے پیرنٹ ہوں، چاہے آپ ہونے والے ٹیچر ہوں، اور آپ کو یہ کام آ جائے انشاءاللہ، اور بچے کی زندگی آسان ہو جائے. کیونکہ اصل تو یہ ہے کہ ہم نے ایک انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے بچے کے قریب، بچے کے ارد گرد، تاکہ ہم اسے آسانی دے سکیں. تو 0 to 3 ایئرز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انکانشیس ایبزاربنٹ مائنڈ ٹائم پیریڈ ہے. اسی طرح 3 to 6 ایئرز کانشیس ایبزاربنٹ مائنڈ ٹائم پیریڈ ہے. کانشیس ایبزاربنٹ مائنڈ ایسا مائنڈ ہے جو کہ اب تھوڑا تھوڑا کانشیس ہو رہا ہے، اینڈ دا چائلڈ نوز کہ واٹس گوئنگ آن ان ہز انوائرمنٹ. ہی از ان دا ایج آف واٹ. وہ بار بار پوچھے گا واٹ از دس، واٹ از دس، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. وہ پوچھ کے آپ کو آپ کو ہوتا ہے کہ اچھا میں کس بات کا جواب دوں. تو اتنا اس کا ذہن اس طرح چینج ہو چکا ہوتا ہے، اور وہ واٹ کی ایج میں آ جاتا ہے. اینڈ کانشیس ہے تو یعنی کہ جیسے وہ پہلے بس پودے کو پانی دیے جائے گا اور یہ نہیں سوچے گا مجھے کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے. وہ دیکھتا ہے اور وہ کرتا ہے. جیسے میں 0 to 3 کی بات کریں، مگر جب وہ 3 to 6 میں ہوتا ہے وہ تھوڑا کانشیس ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ پانی دے گا تو آپ اس کو دکھا سکتے ہیں کہ دیکھو سوئل اگر تو ڈرائی ہے تو ہی ہم پانی دیں گے، اور وہ یہ بات سمجھ سکتا ہے، تب وہ پانی دے گا. مگر اسے ابھی بھی اس کا مائنڈ ایبزاربنٹ مائنڈ ہے. تو ایک تو یہ کہ وہ کانشیس ہو رہا ہے، دوسرا یہ کہ اس کا مائنڈ ابھی بھی ایبزاربنٹ مائنڈ ہے. تو یہ ہمیں فائدہ اٹھانا ہے اس ٹائم پیریڈ کا. تو یعنی کہ وہ ابھی بھی آٹومیٹکلی لے رہا ہے، جو بھی اس کے ارد گرد انوائرمنٹ میں وہ آٹومیٹکلی لے رہا ہے. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو انوائرمنٹ ایسا کریٹ کرنا ہے کہ جو میں دینا چاہتی ہوں اور جو میں اپنے بچے کو اسکل سکھانا چاہتی ہوں، چاہے وہ دینی ہو، چاہے وہ دنیاوی ہو، یا کوئی بھی قسم کی ٹیچنگز ہوں، وہ لے لے. اب وہ کس طرح لے گا؟ تو آپ نے اس کی جو کیوریوسٹی وہ دور کرنی ہے، اس کو سٹوریز کے ذریعے، پوئمز کے ذریعے، اس کے ساتھ ٹائم گزار کے. یہ ایج ہے اس کے ہاتھوں کے ساتھ کام کرنے کی، کیونکہ ہینڈز آر دا ٹولز آف انٹیلیجنس. جتنا یہ بچے آپ کے ساتھ انگیج ہو کے کام کریں گے، اتنا یہ بچہ انٹیلیجنٹ ہوگا. یعنی کہ اگر وہ ایک پانی کے گلاس میں صرف پانی بھی پور کر رہا ہے نا، تو اس کا مائنڈ ورک کر رہا ہوتا ہے اس طریقے سے کہ وہ کیلکولیٹ کرے گا، کچھ جج کرے گا کہ مجھے کتنا پانی ڈالنا ہے، کتنا نہیں، کہ یہ گلاس فل ہو جائے گا یا ہاف ایمٹی رہے گا. تو یہ کیلکولیشن اینڈ ججمنٹ ہے.
تو جتنی آپ پریکٹیکل ایکسرسائزز کرائیں گے، جیسے کہ گھر میں آپ کیا کیا کرا سکتے ہیں، آپ گارڈننگ اس میں اس کو ساتھ انوالو کر سکتے ہیں، کوکنگ میں اس کو ساتھ انوالو کر سکتے ہیں بچے کو، اور آپ کچھ بھی جیسے کار واش کر رہے ہیں اس میں ساتھ انوالو کر سکتے ہیں. یہ بچہ ایسا بچہ ہے کہ یہ خود سے کام کرنا چاہتا ہے، اپنے ہاتھوں سے کام کرنا چاہتا ہے. تو جیسے آپ دیکھتے ہیں آپ کہیں جا رہے ہیں تو وہ دیر کرتا ہے بے شک، لیکن وہ جوتا خود ہی پہنے گا، اس کو یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو پہنائیں. تو جتنا آپ کریں گے اس کا کام نا، وہ انڈیپینڈنس اس میں نہیں آئے گی جو وہ چاہتا ہے، جو اس کی کیریکٹرسٹک ہے اس ایج میں. تو یہ دیکھ لیں کہ یہ ابھی بھی ایبزاربنٹ مائنڈ ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ اس کے ہاتھوں سے کام کرنے دیں، اور اس کے ساتھ انگیج رہیں بے شک، لیکن اس کو خود کرنے دیں. تو انڈیپینڈنس بھی آئے گی، بچے میں کانفیڈنس بھی آئے گا، اور وہ انٹیلیجنٹ بھی ہوگا. ٹھیک ہے. تو چلیں یہاں سے یہ تو بات ہوئی بچے کی کیریکٹرسٹکس اور گروتھ پہ. میں انشاءاللہ اس پہ بات کرتی رہوں گی، جب بھی سٹیجز کو ایکسپلین کروں گی اس کو ریلیٹ بھی کروں گی. اب ایک ہے چیز کہ میرے پاس کسی پیرنٹ نے سوال بھیجا کہ آپ کا جو پچھلا لیکچر تھا اس میں آپ نے بتایا کہ ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، اور مجھے تو وہ انوائرمنٹ میرے بچپن میں نہیں ملا. میرے ساتھ سیٹ بیک یہ تھا کہ میرے پیرنٹس کے اندر ریلیشن شپ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی. اس کو یہ لگتا تھا، کیونکہ دیکھیں وہ ہر بچہ اپنے طور پہ سوچ رہا ہوتا ہے، وہ یہ ماں باپ تو بہت کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو ایک ہیلدی انوائرمنٹ پرووائڈ کرنے کی، لیکن بچے خود سے بھی کچھ چیزیں لیتے ہیں انوائرمنٹ سے. دا پیرنٹ وینٹ تھرو اے ٹف ٹائم اینڈ ناؤ وہ اس ایج میں تھی جو میں آپ کو یہ 0 to 6 years کی بات کر رہی ہوں. تو شی واز 5 years when she saw all this. She saw a second mom in home and she saw that her mother is suffering. اینڈ اب یہ جو بچی ہے اس نے وہ دیکھا، تو وہ یہ دیکھتی تھی کہ وہ ٹراما میں جاتی تھی، اور وہ ٹیبل کے نیچے ہائڈ کرتی تھی، اور جو اس کی موم ہے وہ پورا وقت جا نماز پہ دعا مانگتی تھی. اینڈ وہ فادر جو تھے وہ بہت بزی رہتے تھے ورک میں. یہ نہیں ہے کہ وہ ہیلپ نہیں کرتے تھے، وہ کہتی تھی وہ ہیلپ بھی بہت کرتے تھے لوگوں کی. تو یہ اس کی چیزیں تھیں. اب اس کا فیئر یہ تھا کہ اب کیونکہ وہ نیو امیگرینٹ ہے، ابھی ریسنٹلی کینیڈا موو ہوئی ہے، تو اب اس کو یہ فیئر ہے کہ میرے سب بچے سیم ایج گروپ میں ہیں، جو کہ ایک ہے 4 years اور ایک ہے 9 years کے قریب جا رہا ہے. تو میرے ٹیمپرامنٹس چینج ہوتے رہتے ہیں، میں کبھی ان سے اسٹرکٹ ہوتی ہوں، کبھی مطلب میرے میں ڈفرینٹ بیلنس آؤٹ بھی ہوتا ہے. تو ایم آئی ڈوئنگ رائٹ ٹو مائی چائلڈ، اور دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم کیئرنگ فرام مائی لائک فرام مائی پاسٹ. تو کیا یہ میری پیرنٹنگ کو خراب کر رہا ہے، یا یہ بچے کے لیے صحیح اثر انداز نہیں ہو رہا؟ تو دیکھیں لوگوں کے فیئر ہوتے ہیں، یہ اس پیرنٹ کا فیئر تھا. اینڈ مجھے یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے اگر اس معاملے میں ڈالتا ہے کہ کوئی میرے پاس پیرنٹ چاہے آئے یا کوئی جو ٹیچر آئے جو کہ ان فیوچر بچے کے ساتھ کام کرنے جا رہے ہیں، تو میں اس کو رائٹ پاتھ میں گائیڈ کر سکوں، وہ بھی اللہ کی مدد سے، کیونکہ میری استطاعت بھی نہیں ہے، میں کچھ بھی نہیں ہوں. صرف اللہ سے دعا مانگتی ہوں کہ مجھ سے وہ کام لے لے جو تجھے پسند ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ کام جب میرے پر ڈالتا ہے اس کو تب میں ذمہ داری سے لیتی ہوں، کیونکہ آپ کو صدق کے دل سے اپنے کام کے ساتھ صداقت کرنی ہے. یہ میں سمجھتی ہوں یہ میرے کام کی کے ساتھ صداقت ہے. تو میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ پاسٹ کے بارے میں اپنی لائف کو افیکٹ مت ہونے دیں پاسٹ سے. یقین جانے ایک انوائرمنٹ آپ بناتے ہیں، بالکل بے شک یہ بات میں نے ہی بتائی ہے، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک انوائرمنٹ اللہ بھی بنا رہا ہے آپ کے لیے. وہ انڈائریکٹلی ہر بچے کو پریپیئر کرتا ہے، آپ کو، مجھ کو، سب کو پریپیئر کرتا ہے، ہر آنے والی مصیبت سے بچانے کے لیے پریپیئر کرتا ہے. جب اس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں بڑھا کرا، سارے ہمارے باڈی پارٹس بنے، ہم دنیا میں آئے، تو یہ انوائرمنٹ اس نے بنایا تھا، تب وہ کمپلیٹلی ہم پہ ڈپینڈنٹ تھا. اب وہ دنیا میں آیا ہے تو اب خود اس کا بھی کچھ ہے اور کچھ ہمارا پارٹ بھی ہے. ہمیں صرف اپنا پارٹ صداقت سے کرنا ہے، ہمیں اپنا پارٹ صدق کے دل سے کرنا ہے، ہمیں اپنی سچائی اس رشتے میں ڈالنی ہے جو ہم نے نبھانا ہے اور جو پریزنٹ میں نبھانا ہے، کیونکہ پاسٹ ہم نہیں بدل سکتے، پاسٹ کسی ریزن سے آتا ہے. اور یہ یقین جانیں کوئی پریشانی ہو یا کوئی آرام ہو، کچھ بھی ہو، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، کیونکہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. تو اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے، اللہ آپ کو صبر دے دے گا. اور اگر آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے یہ بات، تو آپ صرف برداشت کر رہے ہیں اور آپ صرف اپنے دل پہ لے رہے ہیں، آپ اینکشس بھی ہوئیں گے، آپ سٹریس میں بھی آئیں گے،
آپ کو سولوشن نہیں ملے گا. اب میری کوشش یہ تھی کہ وہ پاس سے نکل کے اپنے پریزنٹ پہ فوکس کرے. اب بچے اس کے ہاتھ میں, نتھنگ ہیز گون رانگ, اتنا اللہ نہ کرے برا ہوا ہے, ابھی بھی چیزیں سمجھ سکتی ہیں, کہ ہمیشہ اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. وہ ماں باپ زندہ ہیں, دونوں ماں باپ اسٹرگل کر رہے ہیں, دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف اسٹرگل کر رہے ہیں کینیڈا میں آ کے نیو لائف گزارنے کے لیے. بچوں کو وہ پرورش دے رہے ہیں, تو ابھی ان کی اسٹرینتھ بڑی ضروری ہے. میں نے کہا تم نے کبھی اپنے فادر کو دیکھا کہ انہوں نے کسی کا حق مارا ہو, یا انہوں نے کسی کے ساتھ ناانصافی کری ہو, یا انہوں نے کوئی اچھے کام کیے, تم اچھے کے بارے میں پہلے سوچو. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ میرے فادر نے ہمیشہ ہر کسی کو گھر پرووائڈ کیا ہے. انہوں نے ماں باپ کو گھر لے کے دیا, انہوں نے میری والدہ کے لیے 2 گھر بنائے, انہوں نے میری پھپھیوں کے لیے گھر بنائے, اور یہاں تک کہ میری شادی ہو گئی تو انہوں نے مجھے بھی گھر پرووائڈ کیا. یہ تو اب میں کینیڈا آ گئی ہوں. تو میں نے اس سے یہ کہا کہ جب تمہیں اپنے فادر کی اتنی اچھائیاں یاد ہیں, تو جو تمہارے دل میں ایک چھوٹی سی برائی ہے اس سے نکالو, اور اس کو معاف کرو, سب کے دل سے ان کو معاف کرو, اور لائف میں آگے بڑھو. جب تم کسی کو معاف کرو گی, اللہ تعالیٰ تمہیں خود صبر دے دے گا, اور اب تم اپنی لائف کو اچھے سے گزارو. بالکل یہ مت سوچو کہ تمہارا بیلنس آؤٹ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ تم کسی اسٹریس, پچھلے کسی اسٹریس کی وجہ سے. یہ ایک بہت نارمل بات ہے, ہم اسٹریسفل ہوتے ہیں, ہمارے ایموشنز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں. جب ہم بچوں کی پرورش کر رہے ہوتے ہیں, ہم 10 مرتبہ ہم ویسے ہی اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اینڈ گلٹی فیل مت کرو. اللہ آپ سے بیسٹ کام لے گا, یہ امید رکھو. اللہ نے اگر آپ کو ماں باپ بنایا اور ذمہ داری دی ہے تو اللہ آپ سے بیسٹ ہی کام کرائے گا. آپ یہ یاد رکھو کہ جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے, اس میں کسی کا عمل دخل نہیں ہے. اور معاف کرو اور اچھا سوچو, اچھا ہی ہوگا آپ کے ساتھ. اب اپنے ہسبینڈ کا سپورٹ بنو, اینڈ بغیر سوچے سمجھے کہ اگر ایک لائک ڈونٹ جج اینی بڈی, کیونکہ وی آر ناٹ دا پرسن ٹو جج. Only Allah knows what your relationship is with Allah, what your father's relationship is with Allah, what your mother's relationship is with Allah. You have to thank God you survived. You have to thank God that you survived. And now you are in the difficult path, yes, but you can still make it. You can still take care of your family. You just need to be strong. You need to be there for your family, and you need to be there for your kids. اینڈ دیٹس اوکے. تمہارے کو کبھی غصہ آئے گا, کبھی تم ہنس کے بات کرو گی, لیکن جب تمہیں اچھا لگے تم بچوں کو سمجھا سکتی ہو. یو اسٹل ہیو سو مچ ٹو ڈو ود دیم. ایک بات پھر کل میں نے ایسا واقعہ سنا, شی وانٹیڈ سم گائیڈنس کہ وہ مونٹیسری اسکول کھولنا چاہتی ہیں, بیکاز آئی ایم اے مونٹیسری ٹیچر ٹرینر. میں ان کو جب مجھ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو میں کہتی ہوں بالکل کریں, رزق حلال ہے, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی چاہیے. تو میں نے کہا آپ کالج میں جائیں, آپ ایڈمیشن لیں. میں تو خیر ایک لیکچر ہوں, لیکن مشورہ ہی دے سکتی ہوں, رائٹ. آگے کرنا آپ کا کام ہے. انہوں نے جب یہ شیئر کیا کہ ان کی مرضی کیسے ہوئی اس پروفیشن میں آنے کی, کیونکہ مجھے جاننا ضروری ہوتا ہے کہ جب آپ بچے کے کام کے لیے نکل رہے ہوتے ہیں تو آپ کی اپنی کیا انسینٹیو ہے, کیا آپ واقعی صدق کے دل سے بچے کے لیے نکل رہے ہیں, تو آپ کا کیا انٹینشن ہے. تو دین شی ٹولڈ می دیٹ she has been suffering since a long time, and ان کی بیٹی کی ریسنٹلی ڈیورس ہوئی ہے. یہ بھی کینیڈا کا واقعہ ہے کہ ہسبینڈ کینیڈا آیا اور اس نے آتے ہی بیٹی کو ڈیورس دے دی, اینڈ دیٹ وہ اس کی وجہ سے انگزائٹی اور اسٹریس میں چلی گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ اب آپ اسکول کھولنا چاہ رہی ہیں, سب سے پہلے آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو حلال روزی کی طرف لے کے جا رہا ہے, تو ضرور کھولیں. لیکن آپ کو اپنے فیئر سے نکلنے کی ضرورت ہے کہ جو مالک پوری دنیا چلا رہا ہے وہی آپ کو بھی چلائے گا اور آپ کی بیٹی کو بھی چلائے گا, یہ یقین رکھیں. کیونکہ ہم نے ایٹ دی اینڈ, ہم کہتے تو ضرور ہیں یہ سارے رشتے بہت خوبصورت ہیں, لیکن ہم نے ان رشتوں پہ نہیں ڈپینڈ کرنا, ہم نے صرف اللہ کی ذات پہ ڈپینڈ کرنا ہے. اب اگر اس لڑکی کا شوہر اسے چھوڑ گیا ہے تو بے شک یہ محبت بھی اللہ ہی ڈالتا ہے اس کے دل میں, لیکن وہی اس کو کھڑا بھی وہی کرے گا. تو آپ اس کی اسٹرینتھ بن جائیں. آج اگر آپ کھڑی ہو جاتی ہیں, مونٹیسری اسکول کھول لیتی ہیں, تو آپ اس بچی کی اسٹرینتھ بن جائیں گی کہ جب میری ماما میرے غم کو لے کے اتنا بڑا کام کر سکتی ہیں تو میں کیوں نہیں اٹھ سکتی, میں کیوں نہیں کھڑے ہو سکتی. تو وہ آپ کو وہ بن کے دکھائے گی جو آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. مگر آپ کو
اس کو انوائرمنٹ پرووائڈ کرنا ہے. ابھی وہ 24 ایئرس کی ہے. میں تو ہر سٹیج کی بات کرتی ہوں بچوں کی. ابھی وہ بچی 24 ایئرس کی ہے، لیکن ماں کے کھڑے ہونے سے اس میں طاقت آ گئی. میں نے کہا آپ شکر ادا کریں، آپ زندہ ہیں، آپ کے ہسبینڈ زندہ ہیں، آپ دونوں موجود ہیں جو اسے سپورٹ کرنے ہیں. سب سے بڑی مشکل ہوتی ہے ڈیتھ کو فیس کرنا. ایک کوئی آپ میں سے چلا جائے تب ایک رہ جاتا ہے، تب وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. کسی کی ڈیورس ہو جاتی ہے، وہ ایک رہ جاتی ہے، وہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی اللہ ساتھ دیتا ہے، اس میں بھی کسی بندے کی بات نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہی طاقت دیتا ہے. تو ہے تو اللہ ہی سب کچھ کرنے والا. پھر وہی والی بات ہے کہ ہم مثال دیتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان پہ اتنی تکلیفیں تھیں، اتنی تکلیفیں، اس کے باوجود وہ اللہ کی راہ میں نکلتے تھے، اللہ کا میسج پھیلاتے تھے، انہیں اسی میں سکون ملتا تھا. میں حیران ہوتی ہوں، اب جب پڑھتی ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائف کے انتقال کے بعد، اپنے چچا کے انتقال کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ طائف کے مقام پہ جائیں گے اور وہاں جا کے پریچ کریں گے. او مائی گاڈ، یقین نہیں آتا. لیکن جب وہ وہاں پہ گئے ہیں تو انہیں کیا صلہ ملا. انہیں اتنے پتھروں سے مارا گیا، ان کے جوتے بھر گئے خون سے، مگر انہوں نے شکایت نہیں کری، انہوں نے اف نہیں کیا. میں یہ سوچتی ہوں یا اللہ تو نے اتنا پیارا لیڈر دیا ہے ہم کو، اتنا پیارا لیڈر کہ جو معاف بھی کرتا ہے، جو برداشت بھی کرتا ہے اور تیرا شکر بھی ادا کرتا ہے. تو یہ ہوتے ہیں، یہ ہے ہمارا لیڈر. تو یو نیڈ ٹو سی کہ آپ کس کے انڈر ہو، آپ کس کی رہنمائی کے ساتھ کام کرے. وہ آپ کا گائیڈ کر رہا ہے آپ کو، اور وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو اللہ ہے. تو اس مقام پر جب جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بولیں تو ان دونوں ماؤنٹنس کے بیچ میں اس کو ختم کر دیتا ہوں میں طیف کی وادی کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ آئندہ آنے والے بچے، انہوں نے پھر بچوں پہ فوکس کیا کہ مجھے نہیں پتہ ان کے آنے والے بچوں میں کون کیسا نکلے. انہوں نے ان کا سوچا، وہ تب بھی امت کا سوچ رہے تھے، تب بھی آنے والے بچوں کا سوچ رہے تھے. اور مجھے ابھی پرسوں ریسرچ میں پتہ چلا، ایک ریسرچ سامنے آئی الحمدللہ. یہ ایک یوتھ کانفرنس ہوئی تھی کیلگری میں، ماؤنٹ رائل یونیورسٹی میں. وہاں پہ ایک یوتھ نے، ایک ٹین ایجر نے اتنی پیاری بات کی ہے. اس نے بولا کہ یہ ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ 60% آبادی اس طائف کی، 60% آبادی ساؤتھ ایشینز کی تھی. ساؤتھ ایشینز کون ہیں؟ پاکستانی، انڈین، یہ سارے 60% آبادی ان کی تھی. تو آج یہ سوچیں کہ اگر اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم معاف نہ کرتے تو وہ طائف کی وادی تو ختم ہو چکی تھی. تو کیا آپ اور میں یہاں آج موجود ہوتے؟ نہیں ہوتے. ہم بھی اسی 60% لوگوں میں سے آئے ہیں. ہمارے اینسسٹرز وہ 60% تھے. اللہ، یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ ہم جو ہیں، ہم ہیں آج موجود. اللہ تعالیٰ ہم کو اللہ کا پیغام آگے بڑھانے کی توفیق دے، اور ہم اور آپ عام لوگ، میں بہت عام بندی ہوں، ہم اور آپ عام بندے کی طرح لوگوں کی خدمت کریں، کیونکہ حقوق اللہ بھی ضروری ہے اور حقوق العباد بھی ضروری ہے. پھر اپنے جتنے بھی قریبی رشتے ہیں ان میں ہم صدق کے دل سے ان کا ساتھ دیں، ان کے ساتھ صداقت رکھیں ہر رشتے میں، چاہے وہ باپ کا ہو، بیٹی کا ہو، بہو کا ہو، ساس کا ہو، ہر کسی کا جو ہمارے سے جڑے رشتے ہیں ان کو ہم خیال کریں. کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، مگر اس کے لیے پریشان مت ہوئیں، کیونکہ اللہ ہر بڑی پریشانی سے بچاتا ہے بھی ہے، اور اگر آتی ہے تو اس سے نکلنے کا بھی ذریعہ وہی بنتا ہے اور وہی کرتا ہے. وہ انڈائریکٹ پریپریشن کرتا ہے. انشاءاللہ انڈائریکٹ پریپریشن پہ میں اپنے نیکسٹ لیکچر میں بات کروں گی، اور ہم 6 to 9 ایئرس کے ایج گروپ کے بچوں کی کیریکٹرسٹکس پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. اور میں چاہوں گی کہ آپ میرے لیے دعا کرتے رہیں، اور میں یقیناً آپ کے لیے دعا کروں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ جو آج میں نے کہا ہے اس کو قبول کر لے، اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ لے، اور اس کا ثواب میرے پیرنٹس، میرے فور فادرز کو ملے، اور میرے ان لاز کو، میرے ساس سسر کو اور ان کے فور فادرز کو ملے، اور رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ قیامت تک میری نسلوں کو راہ راست پر رکھے اور ایمان پہ رکھے. جزاک اللہ. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر تک. اللہ حافظ.